بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 7 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 36 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمرو سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ آدمی ہو یا شیطان، جن ہو یا بھوت؟ اندر سے عمرو نے ہچکیاں لیتے ہوئے یوں جواب دیا، اے بیٹی کیا پوچھتی ہے، میں شبراتی کباب فروش ہوں۔ گلے بات بہت دنوں سے میرے سر ہو رہا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں، مگر میں نہ مانتا تھا۔ آخر آج اس نے مجھے ہیلے سے پکڑ لیا، یہاں لا کر بند کر دیا اور خود نکاح پڑھانے کے لیے قاضی کو بلانے گیا ہے۔ یہ سن کر گلباد کی بیوی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ فوراً لونڈیوں کو حکم دیا کہ کوٹھڑی کھول کر اس کباب فروش کو آزاد کرو۔ لونڈیوں نے دروازہ کھولا۔ عمرو عیار 100 سالہ بوڑھے کی صورت بنا کر باہر آیا اور گلباد کی بیوی کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، بیٹی تیرا بڑا احسان ہے مجھ پر، اب تو ہرگز نہ گھبراؤ۔ میں جاتا ہوں اور اپنی برادری کے لوگوں کو جمع کر کے سارا قصہ سناتا ہوں کہ گلباد زبردستی میری بیٹی سے شادی کر رہا ہے۔ ہاں ہاں بابا جلدی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ سسرا شادی کر لے، گھر آئے گا تو پھر اسے مزہ چکھاؤں گی۔ عمرو تو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رفو چکر ہوا اور ادھر گلباد کی بیوی نے سب لونڈی غلاموں کو جمع کر کے کہا کہ اگر آج کسی نے میرا حکم نہ مانا تو سب کے کان کٹوا دوں گی۔ یہ حکم ہے کہ جوں ہی گلباد گھر میں آئے جوتیاں مار مار کر اس کا بھیجا پلپلا کر ڈالو۔ اب ذرا گلباد کی خبر لیں کہ اس پر کیا بیتی۔ جب وہ مندیل اصفہانی کے پاس پہنچا تو وہاں بختک بھی موجود تھا۔ گلباد نے دونوں کو جھک جھک کر سلام کیا اور کہنے لگا، کیوں جناب، اگر عمرو عیار کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کروں تو کیا انعام ملے گا؟ مندیل نے اپنے گلے سے بیش قیمت موتیوں کا ہار اتارا اور بختک نے یاقوتی انگوٹھی۔ پھر یہ دونوں چیزیں گلباد کو دیتے ہوئے کہا، فی الحال تو یہ سنبھالو، اس کے بعد تمہیں کچھ اور دیا جائے گا۔ گلباد نے سلام کر کے دونوں چیزیں لے لیں اور مزے لے لے کر عمرو کو پکڑنے کی ساری داستان کہی۔ بختک بڑا ہوشیار آدمی تھا، فوراً کہنے لگا، گلباد تم نے یہ کیا بے وقوفی کی کہ عمرو کو اپنے گھر پر چھوڑ آئے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری بیوی کو دھوکہ دے کر نکل بھاگے۔ اجی توبہ کیجئے، عمرو تو کیا، عمرو کا باپ بھی وہاں سے نہیں نکل سکتا۔ میری بیوی سمجھدار عورت ہے، عمرو اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بہرحال میرا دل کہتا ہے کہ عمرو ضرور بھاگ نکلا ہوگا۔ تم دیر نہ کرو، فوراً جاؤ، بلکہ ٹھہرو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ مندیل اور بختک گلباد کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ اتفاق سے عمرو بھی مندیل کے محل کی جانب جا رہا تھا۔ اس نے جو ان تینوں کو آتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ بختک اور مندیل میری گرفتاری کی خبر سن کر آ رہے ہیں۔ اسی وقت سبز کمبل اوڑھ کر غائب ہو گیا اور ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا تاکہ باتیں سن سکے۔ بختک بار بار گلباد سے یہی کہتا تھا کہ تم نے بڑی حماقت کی کہ عمرو کو گھر پر چھوڑ آئے، اب وہ ہاتھ نہ آئے گا۔ گلباد کہتا تھا، جناب آپ کو تو رہ رہ کر وحشت ہوتی ہے، دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں کئی مرتبہ عمرو سے چوٹ کھا چکا ہوں، لیکن اب کی بار وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ غرض اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ گلباد کے مکان پر آئے۔ توقع کے خلاف وہاں خاموشی تھی۔ گلباد کا ماتھا ٹھنکا، تاہم جی کڑا کر گھر میں داخل ہوا اور سیدھا اس کوٹھڑی کی طرف گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ دروازہ چوپٹ کھلا ہے اور عمرو غائب ہے۔ اب تو گلباد کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اپنی بیوی سے پوچھا، اس کوٹھڑی میں نے عمرو عیار کو بند کیا تھا، کیا تم نے اسے رہا کر دیا؟ یہ سنتے ہی گلباد کی بیوی نے آگے بڑھ کر ایک دو ہتھڑ اس کی پیٹھ پر مارا اور پھر لونڈیوں باندیوں کو اشارہ کیا۔ وہ سب کی سب جوتیاں اور لکڑیاں لے کر گلباد پر پل پڑی اور اسے بے تحاشا پیٹنا شروع کیا۔ گلباد پوری طرح شور مچا رہا تھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہوش کی دوا کرو، لیکن بیوی بار بار یہی کہتی تھی، مجھ ہی کو فریب دینے پر تل گیا ہے، بیچارے شبراتی کباب فروش کو ہیلے بہانے سے پکڑ لایا اور آپ اس کی بیٹی سے شادی کرنے کے در پہ ہے، دیکھ ابھی تیرا خون پیتی ہوں۔ بختک اور مندیل دور کھڑے ہنستے تھے اور گلباد فریاد کرتا تھا کہ مجھے بچاؤ، مگر گلباد کی بیوی سے سبھی ڈرتے تھے، کون سامنے آ کر اپنی بے عزتی کراتا۔ اتنے میں عمرو بھی ایک لونڈی کی شکل بنا کر وہاں آیا
اور گلباد کے کئی چپت رسید کیے۔ پھر بختک کی جانب دیکھ کر گلباد کی بیوی سے کہنے لگا، اے بیگم، یہ دیکھو مواں قاضی بھی آیا ہے۔ یہ سنتے ہی بختک نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ گلباد کی بیوی نے لپک کر اسے پکڑ لیا اور منہ پر جوتے برسانے شروع کر دیے۔ بڑی مشکل سے محلے والوں نے آن کر بختک اور گلباد کی جان بچائی۔ پھر بھی ان کی اتنی مرمت ہو چکی تھی کہ جو دیکھتا وہی منہ پھیر کر ہنسنے لگتا۔ مندیل ان دونوں کو اسی حالت میں لے کر نوشیروان کے سامنے گیا۔ نوشیروان نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، خیر تو ہے، کیا کسی سے ہاتھا پائی ہوگی تھی؟ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے کپڑے تار تار ہیں، سر اور داڑھی مونچھوں کے بال نچے ہوئے ہیں، جسم پر زخم ہیں اور ان سے خون رس رہا ہے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تب مندیل نے ہنس ہنس کر نوشیروان کو سارا قصہ سنایا۔ وہ بھی اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا اور کہا لگا کر کہا، ماں بدولت نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عمرو عیار گلباد کے بس کا نہیں ہے۔ یہ سن کر گلباد نے شرم سے گردن جھکا لی۔ آخر بختک نے اس کی سفارش کی۔ تب مندیل نے گلباد کو خلعت دیا اور کہا کہ جب تک عمرو کو پکڑ کر میرے سامنے نہ لاؤ، اس وقت تک اپنی شکل نہ دکھانا۔ گلباد بیچارہ حیران پریشان دربار سے نکلا اور سوچنے لگا کدھر جاؤں۔ گھر جانے کی جرت نہ تھی۔ عمرو نے ایسا گل کھلایا تھا کہ بیوی اس کی جانی دشمن بن گئی تھی۔ آخر کوتوالی کے قریب پہنچا اور چبوترے پر جا بیٹھا۔ جیبیں ٹٹولی تو مندیل کا دیا ہوا ہار اور بختک کی دی ہوئی یاقوتی انگوٹھی غائب تھی۔ اپنی قسمت کو کوسنے لگا کہ یہ سب کیا دھرا عمرو کا ہے۔ جب سے یہ منحوس اصفہان میں آیا ہے، میرا دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ گلباد کئی دن تک گھر نہ گیا اور کوتوالی ہی میں رہا۔ وہ چونکہ سارے شہر میں شیطان کی طرح مشہور تھا، اس لیے اسے دیکھنے کے لیے کوتوالی کے باہر ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ ایک روز وہ کوتوالی کے چبوترے پر رنجیدہ بیٹھا اسی سوچ میں گم تھا کہ عمرو عیار کو کہاں تلاش کیا جائے کہ یکایک اس نے ایک بڈھے کو دیکھا۔ یہ بڈھا کمر جھکائے ایک لڑکے کا ہاتھ پکڑے چلا آتا تھا۔ پھر وہ ہجوم کو چیرتا ہوا کوتوالی میں آیا اور کوتوال سے کہنے لگا، جناب، میں ایک سوداگر ہوں اور سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ کل رات چوروں نے میرا سامان چرا لیا ہے۔ بڑے میاں، وہ سرائے کہاں ہے؟ کوتوال نے پوچھا۔ جناب، یہ سرائے گندے نالے کے قریب ہے، وہاں گائیں بنتی ہیں اور اس مقام پر تاڑ کے بہت سے درخت بھی ہیں۔ گلباد غور سے اس بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے شبہ ہوا کہ یہ کہیں عمرو عیار نہ ہو۔ چپکے سے اپنے ایک شاگرد بہرام عراقی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا، جب یہ بوڑھا کوتوالی سے باہر نکلے تو اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور معلوم کرو کہ یہ کہاں جاتا ہے، پھر واپس آ کر مجھے آگاہ کرنا۔ ادھر کوتوال نے بوڑھے سوداگر کی شکایت کوتوالی میں درج کی، پھر کہا، بڑے میاں گھبراؤ نہیں، تمہارا سامان مل جائے گا۔ ہم ابھی تفتیش کے لیے سرائے میں جاتے ہیں، تم وہیں پہنچ کر میرا انتظار کرنا۔ بوڑھا سلام کر کے کوتوالی سے باہر نکلا۔ بہرام عراقی بھی اپنے استاد کی ہدایات کے مطابق اس کے تعاقب میں چلا۔ راستے میں ایک نان بائی کی دکان تھی۔ بوڑھا وہاں پہنچا تو لڑکے نے کہا، میں بھوکا ہوں، مجھ کو یہاں کھانا کھلاؤ۔ بوڑھا یہ سن کر ناراض ہوا اور کہنے لگا، کھانا سرائے میں چل کر کھائیں گے، میرے پاس فضول خرچی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ لڑکا رونے لگا اور ضد کی کہ میں تو نان بائی کی دکان پر کھانا کھاؤں گا۔ ان میں تکرار ہو ہی رہی تھی کہ بہرام عراقی آگے آیا اور بڈھے سے کہنے لگا، قبلہ، آپ اس شہر میں اجنبی معلوم ہوتے ہیں، اس اعتبار سے آپ ہمارے مہمان بھی ہیں، آئیے نان بائی کی دکان پر تشریف رکھیے، کھانا میں کھلاتا ہوں۔ یہ سن کر بڈھے نے اوپر سے نیچے تک بہرام عراقی کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر پر اسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر کہنے لگا، صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، واقعی ہم مسافر ہیں، یہ لڑکا نہایت ضدی ہے، خواہ مخواہ پریشان کرتا ہے۔ غرض اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے یہ تینوں نان بائی کی دکان میں داخل ہوئے۔ بہرام عراقی نے کہا کہ بالا خانے پر چلے جائیے، میں شیرمال اور قورمہ وہیں بھیجتا ہوں، آرام سے بیٹھ کر کھائیے گا۔ بڈھا اور لڑکا اوپر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بہرام کھانا لے کر آیا اور تینوں مزے لے کر کھانے لگے۔ اتنے میں ایک فقیر پھٹے حال بھیک مانگتا ہوا آیا۔ بڈھے نے نان بائی سے کہا، بھائی، تم اس فقیر کو ایک اشرفی دے دو، میں لڑکے کو سرائے بھیج کر اشرفیاں منگواؤں گا، تب تمہیں دے دوں گا۔ نان بائی نے ایک اشرفی فقیر کو دے دی اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور نابینا فقیر آیا۔ بڈھے نے اسے بھی نان بائی سے 2 اشرفیاں دلوائیں۔ بہرام عراقی نے سوچا کہ یہ بوڑھا بڑا سخی ہے اور خاصا مالدار معلوم ہوتا ہے۔
جب کھانے سے فارغ ہوئے تو بوڑھے نے لڑکے کو ایک چابی دیتے ہوئے کہا تم فوراً سرائے میں جاؤ اور میرے صندوقچے میں سے 100 اشرفیاں نکال کر لے آؤ۔ لڑکا روانہ ہو گیا۔ بہرام عراقی نے پھر بڈھے سے باتیں شروع کی۔ اتنے میں گلباد عراقی بھی اپنے شاگرد کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا۔ دیکھا کہ وہ نان بائی کی دکان کے بالا خانے پر بیٹھا اسی بڈھے سے باتیں کر رہا ہے۔ گلباد نے اشارے سے بہرام کو بلایا اور بہرام نے بڈھے سے کہا بڑے میاں معاف کرنا، میں ابھی تھوڑی دیر میں آیا۔ بڈھے نے گردن اٹھا کر دیکھا تو نیچے گلباد عراقی کھڑا دکھائی دیا۔ سمجھ گیا کہ معاملہ نازک ہے۔ جیب سے چند پھل نکال کر سامنے رکھ لیے۔ ان سب میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی۔ ادھر گلباد نے بہرام سے پوچھا کچھ پتا چلا کہ یہ بڈھا کون ہے؟ استاد مجھے یقین ہے کہ یہ عمرو عیار ہی ہے، بہرام نے جواب دیا۔ یہ سن کر گلباد بے حد خوش ہوا۔ پھر سوچنے لگا کہ کسی تدبیر سے عمرو کو قابو میں کیا جائے۔ اس نے نان بائی سے فرنی کے پیالے لیے اور ان پر بے ہوشی کی دوا چھڑک کر نان بائی سے کہا تھوڑی دیر بعد یہ فرنی بالا خانے پر بھجوا دیجیو، اس کی قیمت ہم ادا کریں گے۔ یہ انتظام کر کے اس نے بہرام عراقی کو بالا خانے پر بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ بڈھے کے آگے پھل رکھے ہیں۔ بہرام کو دیکھتے ہی اس نے کہا ارے میاں اتنی دیر کہاں لگائی؟ لو یہ کچھ پھل میں نے صبح ناشتے کے لیے خریدے تھے۔ بہرام عراقی نے ایک پھل اٹھایا اور کھانا چاہتا ہی تھا کہ نان بائی کا نوکر فرنی کے پیالے لے کر آ گیا اور اس نے ایک ایک پیالہ دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ بہرام نے پھل دسترخوان پر رکھا اور بڈھے سے کہنے لگا قبلہ یہ فرنی چکھ کر دیکھیے، اس شہر کا خاص تحفہ ہے، آپ ضرور پسند فرمائیں گے۔ بڈھے نے فرنی چکھی ہی تھی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بہرام عراقی نے جھٹ پٹ اس کی مشکیں باندھی اور گلباد کو خبر کی۔ وہ اسی وقت آیا، عمرو کو اٹھا کر سیدھا مندیل اصفہانی کے دربار میں پہنچا اور آداب بجا لا کر بولا لیجئے حضور اب انعام دلوائیے، عمرو عیار کو پکڑ لایا ہوں۔ یہ کہہ کر گٹھڑی کھولی اور اس میں سے بڈھے کو نکال کر اس کی نکلی داڑھی مونچھیں اکھاڑ ڈالی۔ اب جو دیکھا تو بڈھے کے بجائے عمرو عیار کی صورت نظر آئی۔ بختک خوشی سے بغلیں بجانے لگا اور نوشیروان نے بھی خوش ہو کر سب عیاروں کو انعام دیا۔ پھر عمرو کو ہوش میں لائے اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد دیکھا، سمجھ گیا کہ پکڑا گیا ہوں اور اب دشمنوں کے ہاتھوں میں ہوں۔ دیکھیے کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بختک مکار نے گرد عراقی سے کہا سودا کو بھی بلاؤ اور اس کے سامنے عمرو کو قتل کرو۔ یہ سنتے ہی گرد عراقی سودا کے محل کی جانب روانہ ہوا۔ ادھر سودا کو بھی پہلے سے خبر ہو گئی تھی۔ اتنے میں گرد عراقی شاہی غلاموں اور سپاہیوں کی ایک فوج لے کر سودا کے محل میں آیا اور اسے کہنے لگا کہ جلد اٹھ اور مندیل کے دربار میں چل، تجھے طلب کیا گیا ہے۔ سودا دربار میں آئی تو عمرو بے اختیار ہنسا اور کہنے لگا موت اور زندگی خدا کے اختیار میں ہے، یہ مسخرے تو میرا بال بھی بیکا نہ کر پائیں گے، تم فکر نہ کرو۔ یہ سن کر سودا کو کچھ تسلی ہوئی اور چپ چاپ ایک جانب جا بیٹھی۔ بختک نے بے چین ہو کر مندیل اصفہانی کے کان میں کہا حضور اب دیر کاہے کی ہے، جلد جلات کو طلب کیجئے اور اس موذی کی گردن اڑا دیجئے۔ نہیں ابھی ہم اس سے گانا سنیں گے، مندیل نے جواب دیا۔ پھر عمرو کی طرف منہ کر کے بولا اے عمرو تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، کہو تو ابھی گردن مار دوں لیکن کچھ مہلت اور دیتا ہوں، اور وہ بھی اتنی کہ ہمیں گانا سنا دو۔ میں کبھی کسی کی فرمائش رد نہیں کرتا۔ عمرو نے کہا لیجئے گانا سنیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا اکتارا نکال کر بجانا شروع کیا اور پھر ایسا گایا کہ سماں بند گیا۔ یکا یک محلیل وہاں آیا اور اس نے مندیل سے کہا جہاں پناہ محل میں دسترخوان بچھ چکا ہے، چل کر خاصا نوش فرما لیجئے۔ عمرو کا گانا بعد میں سن لیجئے گا۔ یہ سن کر سب کھانا کھانے چلے گئے۔ آدھ گھنٹے بعد واپس آئے تو عمرو نے پھر گانا شروع کیا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سب اہل دربار آہستہ آہستہ بے ہوش ہو رہے ہیں۔ اتنے میں ایک نقاب پوش لڑکا آیا اور اس نے بختک، مندیل، محلیل اور گلباد عراقی وغیرہ کے ہاتھوں اور گلے سے قیمتی انگوٹھیاں اور ہار اتار اتار کر ایک جگہ جمع کرنے شروع کیے۔ اس کام سے فرصت پا کر وہ لڑکا عمرو کے نزدیک آیا اور کہنے لگا اے گویے تو کون ہے اور تجھے کس جرم میں پکڑا گیا ہے؟ میں ایک غریب آدمی ہوں، عمرو نے جواب دیا۔ گلباد عراقی مجھے عمرو عیار کے دھوکے میں پکڑ لایا ہے۔ جھوٹ مت بول، سچ سچ اقرار کر کہ تو کون ہے؟ لڑکے نے کہا اگر تو کہہ دے گا کہ میں ہی عمرو عیار ہوں تو ابھی تجھ کو رہا کر دوں گا۔ عمرو نے دل میں کہا کہ یہ لڑکا تو آفت کا پرکالا ہے،
اس کی بات ماننی ہی پڑے گی۔ یہ سوچ کر مدھم آواز میں کہا، بے شک میرا نام امرو ہے۔ لڑکا کھلکھلا کر ہنسا، پھر کہنے لگا، اس کاغذ پر یہ لکھ دو کہ میں اس لڑکے کا شاگرد ہوا۔ ہرگز نہیں، امرو نے چلا کر کہا۔ دنیا کیا کہے گی کہ امرو عیار ایک لڑکے کا شاگرد ہوا؟ نہیں لکھتے تو نہ لکھو، میں ان سب درباریوں کو ہوش میں لاتا ہوں، وہ ابھی تمہاری تکا بوٹی کر دیں گے۔ اب تو امرو لڑکے کی بات مان لینے کے لیے مجبور ہوا۔ اس نے فوراً کاغذ پر لکھ دیا کہ یہ لڑکا میرا استاد ہے اور میں اس کا شاگرد۔ جب اس نے یہ تحریر لڑکے کو دے دی تب لڑکے نے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ امرو اس کی شکل دیکھتے ہی بے اختیار چلا اٹھا، ابو الفتح میرا بھانجا؟ جی ماموں جان۔ ابو الفتح نے جھک کر سلام کیا، پھر خنجر نکال کر امرو کے ہاتھ پیروں پر بندھی ہوئی رسیاں کاٹیں۔ آزاد ہوتے ہی امرو نے دربار کا سارا قیمتی سامان اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالا۔ انگوٹھیاں اور ہار ابو الفتح نے سنبھالے، پھر امرو نے سب کے کپڑے بھی اتار لیے۔ بے ہوش سودا کو اٹھا کر زنبیل میں پھینکا اور اس کے محل میں آیا۔ یہاں بھی عیاری سے محل کا تمام سامان اور اس کے خواصوں کنیزوں کو بے ہوش کر کے زنبیل میں ڈالا اور اسی وقت شہر اصفہان سے نکل کر اپنے لشکر کی جانب چلا۔ راستے میں سرہنگ مصری سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ امیر حمزہ کا لشکر اصفہان کی جانب کوچ کرتا چلا آتا ہے اور اب مشکل سے 2 منزل دور رہ گیا ہے۔ یہ سن کر امرو خوش ہوا اور حمزہ کے دربار میں آن کر سب کو جھک جھک کر سلام کرنے لگا۔ امیر حمزہ نے اسے گلے لگایا اور کہا، اے امرو، تو اتنے دن کہاں رہا؟ ہم سخت پریشان رہے۔ بھائی حمزہ کچھ نہ پوچھو، امرو نے کہا، اس مرتبہ ایسے عیاروں سے مقابلہ ہو گیا ہے جو واقعی میری ٹکر کے ہیں۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ کہہ کر گلباد عراقی اور سعودہ کا سارا قصہ سنایا، مگر یہ نہ بتایا کہ سعودہ کو ساتھ لایا ہوں۔ دوستوں سے ملنے ملانے کے بعد امرو نے اپنا خیمہ الگ قائم کیا، پھر سعودہ کو زنبیل سے نکالا اور اسے ہوشیار کیا۔ اس نے پوچھا، اے امرو، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اس وقت تم امیر حمزہ کے لشکر میں ہو، امرو نے جواب دیا۔ میرا مال، اسباب اور کنیزیں کہاں ہیں؟ سعودہ نے گھبرا کر کہا۔ تب امرو نے زنبیل سے سعودہ کا تمام مال، اسباب اور کنیزیں نکال دیں۔ یہ دیکھ کر سعودہ دنگ رہ گئی اور کہنے لگی، اے امرو، تم آدمی ہو یا جن؟ ایسی کرامات تو دیکھی نہ سنی۔ امرو بولا، جب تک تمہارا جی چاہے یہاں رہو، پھر مجھے بتانا، میں تمہیں واپس اصفہان کے محل میں چھوڑ آؤں گا۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر سعودہ نے چنگ و رباب سنبھالا اور گانا شروع کیا۔ اس کی آواز عادی پہلوان کے خیمے تک پہنچی۔ وہ اس وقت اپنی لمبی چوڑی مسہری پر لیٹا خراٹے لے رہا تھا۔ یکایک اس کی آنکھ کھلی، اٹھ کر باہر آیا اور امرو کے خیمے کی جانب چلا۔ اندر جانے کی جرت نہ ہوئی کیونکہ امرو کی حرکتوں سے ڈرتا تھا۔ آخر امیر حمزہ کی بارگاہ میں جا کر انہیں جگایا اور کہنے لگا، دیکھیے حمزہ بھائی، یہ امرو یار سب کی نیندیں حرام کرتا ہے۔ آدھی رات کو اس کے خیمے میں سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، ذرا معلوم تو کیجئے کہ یہ کیا قصہ ہے۔ امیر حمزہ تعجب کرنے لگے، پھر وہ عادی پہلوان کو لے کر امرو کے خیمے کی جانب گئے۔ واقعی ساز بج رہے تھے۔ امیر حمزہ نے پکار کر کہا، بھائی امرو، کیا کر رہے ہو؟ اجازت ہو تو ہم بھی آئیں۔ امرو امیر حمزہ کی آواز سن کر خیمے سے باہر آیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جانے لگا۔ عادی پہلوان بھی آگے بڑھا مگر امرو نے ڈانٹ کر کہا، تم کو کس نے یہاں آنے کی اجازت دی؟ جائیے تشریف لے جائیے، آپ کو موسیقی سے کیا دلچسپی ہے؟ عادی اس بات پر شرمندہ ہوا اور بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ امیر حمزہ خیمے میں گئے تو سعودہ نے اٹھ کر ادب سے سلام کیا۔ تب امرو نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ صبح انہوں نے ملکہ اطلس پوش سے سعودہ کا ذکر کیا۔ اتنے میں کنیزوں نے اطلاع کی کہ امرو عیار سعودہ کو لے کر آیا ہے اور ملکہ اطلس پوش کی قدم بوسی کرنا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا، آنے دو۔ سعودہ نے آ کر ملکہ کو سلام کیا۔ اطلس پوش اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اپنے پاس بٹھایا۔ پھر اس نے جواہر خانے سے اپنا خاص صندوقچہ منگوا کر اس میں سے ایک بیش قیمت ہار نکالا اور سعودہ کو عطا کیا۔ اس کے بعد سعودہ اطلس پوش سے رخصت ہو کر اپنے خیمے میں آئی۔ امرو نے اپنے سب شاگردوں کو ہدایات کی کہ سعودہ کے خیمے کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ گلباد عراقی کسی ہیلے سے اسے نکال کر لے جائے۔ امیر حمزہ کا لشکر اصفہان سے کچھ دور ہی تھا
کہ شہزادہ کباد شہریار ایک غائب ہو گیا۔ اس کے یوں غائب ہو جانے سے سارے لشکر میں غل مچ گیا اور ایسی افراتفری مچی کہ بیان سے باہر ہے۔ امیر حمزہ سخت بدحواس اور پریشان تھے اور عمرو عیار بھی مارا مارا پھرتا تھا، مگر کباد شہریار کو کہیں نہ پاتا تھا۔ آخر گھومتے گھومتے کئی کوس مشرق کی جانب نکل گیا۔ وہاں ایک پہاڑی دکھائی دی جس کی چوٹی آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ عمرو عیار اس چوٹی پر چڑھا اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کیا دیکھتا ہے کہ جنوب کی جانب میلوں تک خیمے لگے ہوئے ہیں اور ایک عظیم فوج ٹھہری ہوئی ہے۔ عمرو چوٹی سے اترا اور صورت بدل کر لشکر میں آیا۔ وہ ایک شاہانہ اور نہایت عالی شان خیمے کے قریب پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ مالک ازور اور دو عیار پاس کھڑے باتیں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک عیار دراز عرب اور دوسرا اس کا شاگرد شباہنگ تھا۔ سامنے ہی لکڑی کے ایک ستون سے شہزادہ کباد شہریار بندھا کھڑا تھا اور مالک ازدر اس سے کہہ رہا تھا، اے شہزادے، اب بھی ہماری بات مان جا اور امیر حمزہ کا دین چھوڑ کر اپنے نانا نوشیرواں کا دین قبول کر لے، ورنہ جان سے مارا جائے گا۔ شہزادے نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور کہا، اے بزدل، میں تجھ پر اور تیرے مذہب پر ہزار لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ سن کر مالک ازدر کو طیش آیا، کہنے لگا، بھلا دیکھیں تو اب تو کیسے بچتا ہے۔ اسی وقت جلاد کو طلب کیا اور حکم دیا کہ کباد شہریار کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ جلاد نے اپنا چمکتا ہوا کلہاڑا اٹھایا۔ عین اسی لمحے ایک وزنی پتھر ہوا میں سنسناتا ہوا آیا اور جلاد کے اس زور سے لگا کہ اس کا شانہ اتر گیا۔ اس کے ہاتھ سے کلہاڑا چھوٹ گیا اور تکلیف سے چلانے لگا۔ تب مالک ازدر نے دوسرے جلاد کو طلب کیا۔ اس نے جوں ہی کباد کو مارنے کے لیے کلہاڑا اٹھایا، ایک اور پتھر اڑتا ہوا آیا اور جلاد کے سر پر اس طرح لگا کہ اس کا بھیجا باہر آ گیا۔ مالک ازدر یہ دیکھ کر خوف زدہ ہوا اور شباہنگ سے کہنے لگا، یہ پتھر کہاں سے آتے ہیں؟ ضرور کوئی شرارت کر رہا ہے، ذرا معلوم تو کرو۔ شباہنگ نے پتھر پھینکنے والے کی تلاش میں نکلا اور ادھر مالک ازدر نے تیسرے جلاد کو طلب کیا۔ اس نے کباد کی گردن اڑانے کے لیے جوں ہی تلوار اٹھائی، تیسرا پتھر آیا اور اس زور سے جلاد کی چھاتی پر لگا کہ وہ اوندھے منہ نیچے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ اب تو مالک ازدر کے خوف کی انتہا نہ رہی، لیکن دراز عرب بڑا ہوشیار تھا۔ اس کی دوربین نگاہوں نے پتھر پھینکنے والے شخص کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے عیاروں کو حکم دیا کہ پیادوں میں ایک شخص سبز پگڑی باندھے کھڑا ہے، اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ دراز عرب کے عیار عمرو کو پکڑنے کے لیے دوڑے، مگر وہ ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا صاف نکل گیا اور نعرہ مارا کہ اگر کسی نے کباد شہریار کا بال بھی بیکا کیا تو اسے زندہ نہ چھوڑوں گا۔ سب عیار ایک ایک کر کے پیچھے رہ گئے، لیکن شباہنگ برابر عمرو کے پیچھے دوڑتا رہا۔ آخر عمرو نے جیب سے ایک پڑیا نکال کر شباہنگ کی طرف پھینکی۔ اس میں دوائے بے ہوشی بھری تھی۔ جو ہی اس کی بو شباہنگ کی ناک میں پہنچی، اسی دم غش کھا کر زمین پر گر گیا۔ عمرو نے اسے گھسیٹ کر ایک گڑھے میں ڈالا، خود اس کی صورت بنا کر واپس آیا اور مالک ازدر کے برابران کھڑا ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا عمرو بچ کر نکل گیا؟ جی ہاں، میں اسے اتنی دور پہنچا آیا ہوں کہ اب اس کا واپس آنا محال ہے، نقلی شباہنگ نے جواب دیا۔ پھر مالک ازدر نے چوتھے جلاد کو طلب کیا اور حکم دیا کہ کباد کی گردن اڑا دے۔ اس پر نقلی شباہنگ نے آگے بڑھ کر مالک ازدر سے کہا، کباد کو قتل کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیجیے، وہ امیر حمزہ کا بیٹا اور نوشیرواں کا نواسا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کلا نوشیرواں اس کے خون کا بدلہ آپ سے لے۔ مالک ازدر یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا اور اشارے سے جلاد کو منع کیا کہ پرے ہٹ جا۔ یہ دیکھ کر دراز عرب کو طیش آیا، وہ چیخ کر کہنے لگا، اے مالک ازدر، کیا ہم امیر حمزہ اور نوشیرواں سے ڈر جائیں؟ اگر کباد کو قتل نہ کیا گیا تو یہ ہماری بزدلی ہوگی اور سب جگہ ہمارا مذاق اڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اس کا سر قلم کرو تاکہ امیر حمزہ اور نوشیرواں دونوں پر ہماری ہیبت بیٹھے۔ مالک ازدر اب بھی کباد کے قتل پر آمادہ نہ ہوا۔ تب دراز عرب نے اپنی تلوار میان سے کھینچی اور دانت پیستا ہوا کباد شہریار کی طرف بڑھا، مگر نقلی شباہنگ نے ایک نعرہ مار کر خنجر نکالا اور دراز عرب پر حملہ کیا۔ دراز عرب لہو لہان ہو کر زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ مالک ازدر نے حیران ہو کر کہا، اے شباہنگ، تجھے کیا ہوا؟ اپنے استاد کو زخمی کر دیا؟ شباہنگ نے کہکا لگایا اور کہا، میں عمرو عیار ہوں، خبردار کسی نے کباد کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا۔
یہ سن کر مالک ازدر کی سٹی گم ہوئی، کلیجہ بیٹھنے لگا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، اے عمرو عیار، میں تو پہلے بھی کباد کو مارنے کے حق میں نہ تھا، لیکن اس کمبخت دراز عرب نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ اچھا ہوا تم نے اس مردود کو سزا دی، میں خوشی سے کباد کو آزاد کرتا ہوں، لیکن امیر حمزہ سے میری شکایت نہ کرنا۔ قصہ مختصر، عمرو شہزادہ کباد کو آزاد کرا کے اپنے ساتھ امیر حمزہ کے پاس لایا۔ انہوں نے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھا تو بے حد خوش ہوئے اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ امیر حمزہ ابھی اصفہان پر حملہ کرنے بھی نہ پائے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گرد راکی شکار کھیلنے کے لیے کسی جنگل میں گیا، وہاں کسی نے اس کے سینے پر ایسا وزنی پتھر کھینچ مارا کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں چر چرا گئیں اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے ساتھی لاش لے کر نوشیرواں کی بارگاہ میں آئے اور رو رو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ مندیل، گلباد، بختک اور محلیل سب کو گرد راکی کی لاش دیکھ کر صدمہ ہوا، مگر بختک کے ذہن میں ایک انوکھی تدبیر نے جنم لیا۔ اس نے مندیل سے کہا کہ اگر آپ میری بتلائی ہوئی تدبیر پر عمل فرمائیں تو یقین ہے کہ عمرو عیار خود بخود آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ یہ سن کر مندیل اور نوشیرواں کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا، جلد بتا وہ تدبیر کیا ہے؟ آپ ایسا کیجئے کہ گرد راکی کی لاش تابوت میں بند کر کے امیر حمزہ کے پاس بھیج دیجئے، اس کے ساتھ ہی وہ پتھر بھی بھیجئے جس سے یہ مارا گیا ہے، اور ایک زنانہ پوشاک بھی روانہ کیجئے۔ پھر امیر حمزہ سے قاصد یوں کہے کہ آپ کا سارا روب داب عمرو عیار کی وجہ سے ہے، اگر وہ نہ ہو تو ایک دن بھی آپ کی حکومت اور پہلوانی قائم نہ رہ سکے۔ یہ پتھر سوائے عمرو عیار کے اور کوئی شخص گرد راکی کو نہیں مار سکتا۔ بہتر ہے کہ آپ یا تو زنانہ پوشاک پہنیے یا عمرو کے ہاتھ پیر باندھ کر ہمارے پاس روانہ کر دیجئے، کیونکہ ایسی حرکتیں بہادروں کی شان نہیں ہیں۔ بختک کی بتائی ہوئی یہ تدبیر سن کر سبھی پھڑک اٹھے۔ نوشیرواں نے خاص طور پر آفرین کہی۔ پھر جیسا کہ بختک نے کہا تھا، زنانہ پوشاک اور پتھر کے ساتھ گرد عراقی کی لاش تابوت میں بند کی گئی اور بہرام عراقی کے ذریعے امیر حمزہ کے پاس بھیج دی گئی۔ اس نے حمزہ سے کہا کہ یہ حرکت نہایت بزدلی کی ہے، عمرو عیار نے گرد عراقی کو اس پتھر سے ہلاک کیا ہے، یا تو آپ یہ زنانہ کپڑے پہن لیجئے ورنہ عمرو کو ہمارے حوالے کیجئے۔ امیر حمزہ یہ بات سن کر حیران رہ گئے۔ اسی وقت عمرو عیار کو طلب کیا اور گرد عراقی کی لاش دکھا کر کہا، سچ سچ بتا، اسے تو نے ہلاک کیا ہے؟ عمرو نے قسم کھا کر کہا، یہ کام میرا نہیں ہے، کسی اور بد ذات کا ہے۔ لندھور نے یہ قصہ سنا تو امیر حمزہ سے کہا، میرا خیال ہے عمرو سچ کہتا ہے، یہ سب چلاکی بختک کی ہے، اس نے عمرو پر قابو پانے کے لیے آپ کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر امیر حمزہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر عمرو سے کہنے لگے، اگر تم نے اسے قتل نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ 3 دن کے اندر اندر اصلی قاتل کا سراغ لگا کر میرے سامنے پیش کرو، ورنہ تمہیں باندھ کر نوشیرواں کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ امیر حمزہ، میری بات کا یقین کرو، میں نے اس مردود کو ہرگز قتل نہیں کیا۔ اگر تم نے مجھے باندھ کر نوشیرواں کے پاس بھیجا تو وہ مجھے زندہ نہ چھوڑے گا۔ کچھ بھی ہو، تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس عرصے میں اصلی قاتل کو ڈھونڈ لاؤ۔ اب تو عمرو مجبور ہوا اور کہا، بہت بہتر، میں جاتا ہوں اور قاتل کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جانے سے پہلے اپنا ضامن مجھے دیتے جاؤ۔ امیر حمزہ نے کہا، اگر تم 3 دن تک نہ لوٹے تو تمہارے ضامن کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ عمرو نے ارد گرد نظریں گھمائیں، لیکن کوئی بھی ضامن بننے کے لیے تیار نہ تھا۔ تب اس نے ایک آہ سرد کھینچی اور کہا، افسوس کہ ہمارا کوئی دوست اس بھری دنیا میں نہیں جو ضمانت دے۔ یہ سن کر لندھور سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے آیا اور امیر حمزہ سے کہا، میں عمرو کا ضامن ہوں، اگر یہ 3 دن تک واپس نہ آیا تو آپ کو اختیار ہے، جو سلوک چاہے مجھ سے کریں۔ امیر حمزہ نے لندھور کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے لندھور، ذرا سوچ سمجھ کر عمرو کی ضمانت دو۔ یہ جان لو کہ مجھے عمرو سے زیادہ کوئی اور عزیز نہیں۔ جب میں اسے باندھ کر نوشیرواں کے پاس بھجوا سکتا ہوں تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اگر یہ 3 دن تک نہ لوٹا تو باخدا تمہیں دنیا کی کوئی طاقت موت کے ہاتھوں نہ بچا سکے گی۔ میں کسی کی سفارش نہ سنوں گا، مجھ کو منظور ہے، لندھور نے ادب سے جواب دیا۔ عمرو عیار لندھور کو ضامن بنا کر ایک جانب روانہ ہوا۔ شام تک چاروں کھونٹ مارا مارا پھرا، مگر کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ کدھر جائے۔ آخر ایک جگہ بیٹھ کر فال کھولی، معلوم ہوا کہ شمال کے رخ
ایک قدیم شہر آباد ہے، قاتل کا سراغ وہیں ملے گا۔ وہ تیزی سے شمال کی جانب دوڑنے لگا۔ آدھی رات کے وقت شہر میں آیا۔ وہاں اتنی رونق تھی کہ دن نکلا ہوا تھا۔ یکایک لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ اس نے فریاد کی کہ میرا قصور کیا ہے، مگر کسی نے ایک نہ سنی اور کہا کہ اس شہر کا حاکم ایک نابینا شخص ہے۔ اس کا حکم ہے کہ جو مسافر شہر میں داخل ہو اسے پکڑ کر پہلے میرے پاس لاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی سونگھتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ اس مسافر کو شہر میں رہنا چاہیے یا نہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 7، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 36 تھی۔ آپ کو اگر میری یہ کاوش پسند آ رہی ہے اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔